بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہل گاندھی نے انڈیا الائنس کی میٹنگ کے بعد اپنی گفتگو عام کی ہے۔ اس گفتگو میں انہوں نے ایک اہم بات کہی ہے۔ ان کے بقول آج پولیٹکس کا لیول پلینگ فیلڈ باقی نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے پولیٹیکل ٹولز اب کام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ٹولز تبھی کام کرتے تھے جب اسٹیٹ ایک فیئر فیلڈ دیتی تھی۔ راہل گاندھی کو یقین ہے کہ اگر اپوزیشن متحد ہو جائے اور ریسسٹنس کا راستہ اختیار کرے تو بی جے پی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ بی جے پی کو بھی یقین ہے کہ اس کی پولیٹکس، اس کا الیکشن مینجمنٹ، آرگنائزیشن اور نیریٹو اسے اقتدار میں رکھ سکتے ہیں۔ علاقائی پارٹیوں کو بھی اپنے اپنے حساب پر یقین ہے، کسی کو کاسٹ ایکویشن پر، کسی کو ریجنل ووٹ بینک پر اور کسی کو مسلمانوں کے ووٹ پر۔ مگر اس پورے کاروبار یقین میں اصل اہل یقین کہاں ہیں؟ یعنی مسلمان کہاں ہیں؟ وہ مسلمان جن کے پاس عدل، امن، انسانی برابری اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کا پیغام ہے۔ وہ کیوں کبھی کانگریس کو لانے، کبھی سماجوادی کو اوپر اٹھانے، آر جے ڈی یا ترنمول کو بچانے اور کبھی کسی اور پارٹی کو اقتدار میں پہنچانے کے لیے اپنی انرجی، اپنا ووٹ، اپنا وقت اور کبھی کبھی تو اپنی جان و مال تک خطرے میں ڈالتے رہتے ہیں۔ کس نے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ کسی خاص پارٹی کو اقتدار میں لائیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کسی پارٹی کو تخت پر بٹھانا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری عدل، امن اور انسانی برابری کے حق میں کھڑا ہونا ہے، اور اس ملک میں ایک داعی کی حیثیت سے موجود رہنا ہے، کسی پارٹی کے بے دام پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے نہیں۔ راہل گاندھی آج جس سفوکیشن کو محسوس کر رہے ہیں، مسلمان اسے دہائیوں سے محسوس کرتے آئے ہیں۔ آج راہل گاندھی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ مسلمان مدت سے دیکھتا آیا ہے کہ اس کے لیے میدان کبھی برابر نہیں تھا، کبھی برابر نہیں رہا۔ فساد ہوتا ہے، گھر مسلمان کا جلتا ہے، ایف آئی آر مسلمان پر ہوتی ہے، انکاؤنٹر بھی مسلمان کا ہوتا ہے اور گرفتار بھی مسلمان ہی ہوتا ہے۔ الزام لگتا ہے، انکوائری بعد میں ہوتی ہے، پہلے پنشمنٹ کا ماحول بنا دیا جاتا ہے، بلڈوزر آ جاتا ہے۔ یہ ایکسپیرینس صرف ایک حکومت کا نہیں، کانگریس کے دور میں بھی مسلمانوں نے فسادات، پوٹا، ٹاڈا، جھوٹے مقدمات اور برسوں کی قید دیکھی۔ بھاگلپور سے میرٹھ اور میرٹھ سے ملیانہ تک یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل میموری کے زخم ہیں۔ پھر علاقائی پارٹیاں آئیں، انہوں نے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی، ان کا ووٹ لیا، مگر جب مشکل وقت آیا تو اکثر غائب رہی۔ سی اے اے، این آر سی، شاہین باغ، گرفتاریوں اور نوجوانوں کے مقدمات کے بعد کتنی پارٹیاں مستقل ہمارے ساتھ کھڑی رہیں۔ مسلمانوں کے نام پر اس ملک میں پولیٹکس بہت ہوئی، مگر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی پولیٹکس بہت کم ہوئی۔ اور پھر بی جے پی کا دور آیا۔ بی جے پی نے ایک نیا تجربہ کیا، مسلمانوں کے ووٹ کو غیر ضروری سمجھو، مسلمانوں کو پولیٹیکلی irrelevant بنا دو، انہیں سسپیکٹ بنا دو اور پولرائزیشن کے ذریعے اقتدار حاصل کرو۔ اقتدار مل گیا، اکثریت ملی، دوبارہ حکومت بنی، تیسری بار بھی حکومت چل رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ملک کا کیا ہوا؟ آج معاشرہ حیجان میں ہے، نفرت پولیٹیکل لائف کا معمول بن گئی ہے، اداروں پر ٹرسٹ کم ہوا ہے، نوجوان بے چین ہے، معیشت پر دباؤ ہے، عالمی سطح پر بھی ہماری ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم پر حکومت قائم ہو سکتی ہے مگر مستحکم نہیں رہتی، خوف سے ووٹ مل سکتے ہیں مگر قوم نہیں بنتی، نفرت سے الیکشن جیت سکتے ہیں مگر ملک نہیں چلتا۔ مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیل کر پورا ملک امبیلنس ہو گیا ہے، غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ یہ بات کانگریس کو بھی سمجھنی ہوگی، بی جے پی کو بھی اور علاقائی پارٹیوں کو بھی۔ میں یہ بات آج نہیں کہہ رہا، 2014 میں جب نریندر مودی پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے تب بھی میں نے کہا تھا
کہ مسلمانوں کو نئی حکومت سے ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم کسی کے پیدائشی مخالف نہیں ہیں، نہ کسی کے پیدائشی حمایتی ہیں۔ ہم نے کانگریس کو ووٹ دیا مگر ہمارے زخم بھرے نہیں۔ ہم نے اپوزیشن پارٹیوں کا ساتھ دیا مگر ہماری داد رسی نہیں ہوئی۔ اگر نئی حکومت ہمیں عزت، امن، انصاف، برابر کی سٹیزن شپ، جان و مال کا تحفظ، تعلیم اور تجارت کا محفوظ ماحول دینے کو تیار ہو تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ ایک باعزت معاہدے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کے بڑے حلقے نے، بڑے طبقے نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، بلکہ بعضوں نے تو شدت سے مخالفت کی۔ بہتوں کو لگا کہ یہ 5 سال کی بات ہے، کانگریس واپس آ جائے گی۔ ڈائلاگ کی کھڑکی بند رہی، نفرت کا نیریٹو گہرا ہوتا گیا اور پولرائزیشن اگلے الیکشنز کی بھی طاقت بن گئی۔ آج ایک دوسرا موقع سامنے ہے۔ راہل گاندھی نے حال میں کہا کہ مسلمانوں کے دکھ کو مائنورٹی کے پردے میں نہ چھپایا جائے، صاف صاف کہا جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ بات اہم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ نام لینے کے بعد کیا آپ کا اگلا پلان کیا ہے، وہ تو بتائیے۔ میں نے راہل گاندھی کو ایک خط میں یہی سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ 2019 اور 2024 کے الیکشنز کو اسٹولن ورڈکٹ کہتے ہیں، اگر مینڈیٹ کو مشتبہ بتاتے ہیں، تو پھر ان الیکشنز کے بعد بننے والی پارلیمنٹوں اور حکومتوں کے ذریعے جو بڑے فیصلے ہوئے ہیں ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر سی اے این آر سی، آرٹیکل 370، مسلمانوں کے تحفظ کا مسئلہ، جھوٹے مقدمات، بابری مسجد کا مسئلہ، ان سب مسئلے پر آپ کے پاس ریسٹوریشن پلان کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ورڈکٹ اسٹولن تھا تو اس ورڈکٹ کے فیصلے مقدس نہیں ہو سکتے۔ اگر مینڈیٹ مشتبہ تھا تو اس مینڈیٹ سے بننے والی پالیسیز کو بدلنے کی بات کرنی ہوگی۔ راہل گاندھی ابھی اس سوال تک نہیں آئے، وہ یہاں تک آئے ہیں کہ مسلمانوں کو مینورٹی نہ کہیے، مسلمز کہیے، یہ اچھی بات ہے، مگر انہیں یہ بھی کہنا ہوگا کہ جو فیصلے مسلمانوں کو زخمی کرتے رہے ان پر رول بیک، ریویو یا ریسٹوریشن ہوگا یا نہیں۔ اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ہر پارٹی سے ان کا مشن اسٹیٹمنٹ مانگیں۔ کانگریس سے سوال ہے، کیا آپ صرف مسلمانوں کا نام لیں گے یا مسلمانوں کے لیے کوئی منصوبے کا بھی اعلان کریں گے، کوئی ضمانت بھی دیں گے؟ علاقائی پارٹیوں سے بھی سوال ہے کہ آپ مسلمانوں کے ووٹ کو اپنا نیچرل رائٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ گرفتاری، فساد یا جب بلڈوزر ان کے گھروں پر آتا ہے اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اور بی جے پی سے بھی سوال ہے کہ اگر حکومت واقعی مسلمانوں کے ساتھ ٹرسٹ کا رشتہ بنانا چاہتی ہے، اعتماد کا رشتہ بنانا چاہتی ہے، تو پھر ایک نئی زبان کا استعمال کرنا ہوگا۔ آپ کو یقین دلانا ہوگا، اعتماد بحال کرنا ہوگا، مسلمانوں کو سیکیورٹی لینس سے دیکھنا بند کرنا ہوگا، سٹیزن شپ کے لینس سے دیکھنا ہوگا۔ حالیہ دنوں میں اجیت ڈوبھال صاحب نے کچھ ممتاز مسلم شخصیات سے ملاقات کی تھی جن کی خبریں اخبار میں آئیں۔ اگر یہ واقعی ڈائلاگ کی کھڑکی ہے تو اسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، مگر ڈائلاگ تصویروں یا لمیٹڈ نشستوں تک نہیں رہنا چاہیے۔ بات اصل ایشوز پر ہونی چاہیے، جان و مال کے تحفظ پر، ایجوکیشن پر، رانگ فل اریسٹ پر، ہیٹ اسپیچ پر، امپلائمنٹ پر اور برابر کی شہریت پر۔ مسلمان حکومت نہیں چاہتے، باعزت زندگی چاہتے ہیں، ڈومینیشن نہیں چاہتے، برابر کی سٹیزن شپ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، عورتیں، گھر، تجارت، عبادت گاہیں محفوظ رہیں، اور اگر وہ محنت کریں تو زندگی کی دوڑ میں عزت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، مسلمان نہ کسی کے ہمیشہ کے ووٹر ہیں، نہ کسی کے ہمیشہ کے دشمن۔ مسلمان اس ملک میں ایک مورل ٹرسٹ ہیں، ایک اخلاقی ذمہ داری ہیں۔ یہ درست ہے کہ مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوریاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہیں، انتشار ہے، پولیٹکس میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، لیکن اس سب کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ مسلمان خدا کے آخری پیغام کے حامل ہیں۔
ان کے پاس توحید کا پیغام ہے، عدل کا پیغام ہے، انسانی برابری کا پیغام ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کا پیغام ہے۔ جو حکومت، جو پارٹی، جو سماج اس حقیقت کو سمجھ لے، اس کے لیے مسلمان مسئلہ نہیں رہیں گے، وہ خیر، امن اور بھروسے کا راستہ بن جائیں گے۔ مسلمان اگر اپنے اصل پیغام کے ساتھ کھڑے ہوں، آج بھی اگر وہ اپنے اصل پیغام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ اس ملک کے لیے بوجھ نہیں، خیر کا ذریعہ بنیں گے، فساد کا سبب نہیں، امن کا ستون بنیں گے، خوف کا نام نہیں، مورل اویکننگ کی آواز بنیں گے۔ ہندوستان آج ایک نئے اعتماد کی تلاش میں ہے۔ یہ اعتماد کسی ایک گورنمنٹ، پارٹی یا کمیونٹی سے نہیں بننے گا۔ یہ اعتماد تب بنے گا جب اس ملک کے سب لوگ ایک دوسرے کو خوف کی نظر سے نہیں، خدا کے بندے اور برابر کے شہری سمجھ کر دیکھیں گے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو اللہ آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتا۔ اور برکت صرف دولت کا نام نہیں، برکت امن کا نام ہے، بھروسے کا نام ہے، عدل کا نام ہے، دلوں کے سکون کا نام ہے۔ مسلمان اس اعتماد کی تعمیر میں اپنا حصہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ حکومت مانگنے نہیں آئے، وہ تمام انسانوں کے لیے انصاف، امن اور عزت کے ساتھ جینے کا حق مانگنے آئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سے ڈائیلاگ کسی کے لیے خطرہ نہیں، ہندوستان کے لیے ایک موقع ہے۔ اگر یہ ڈائیلاگ سچائی، عزت اور عدل کی بنیاد پر شروع ہو جائے تو شاید وہی برکتیں لوٹ آئیں جن کا وعدہ قرآن نے ایمان اور تقوی کی راہ سے جوڑا ہے۔ لیکن اگر مسلمان اس ملک میں مسلسل خوف کے ساتھ جیتے رہے، اگر ان کا اعتماد ٹوٹتا رہا، اگر ان کے دلوں سے یہ یقین اٹھ گیا کہ یہ ملک انہیں برابر کا شہری مانتا ہے، تو نقصان صرف مسلمانوں کا نہیں ہوگا، پھر ہندوستان بھی اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرے گا۔ سڑکیں رہیں گی، عمارتیں رہیں گی، الیکشن رہیں گے، حکومتیں رہیں گی، مگر دلوں سے برکت اٹھ جائے گی۔ اور کوئی ملک صرف حکومتوں سے نہیں چلتا، کوئی ملک صرف اکثریتوں سے نہیں چلتا، کوئی ملک صرف طاقت سے نہیں چلتا۔ ملک اس یقین سے چلتا ہے کہ یہاں ہر انسان کی عزت محفوظ ہے۔ آج مسلمانوں کا سوال یہی ہے، کیا ہندوستان ہمیں خوف کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے یا اعتماد کے ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے؟ یہی فیصلہ ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔